نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورة الحجرات۔ وقال مجاہد لا تقدموا لا تفتاتوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یقضی اللہ علی لسانہ۔ مجاہد نے کہا لا تقدمو کے معنی ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبقت نہ کیا کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر فیصلہ کر دے۔ امتحنا اخلصا، امتحنا بمانی اخلصا یعنی خالص کر لیا، چن لیا۔ ولا تنابزوا یدعا بالکفر بعد الاسلام، ولا تنابزو کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے بعد کفر کے ساتھ پکارنا۔ یلتکم ینقصکم، التنا نقصنا، یلتکم کے معنی ہے کمی کرنا اور التنا کے معنی ہے ہم نے کمی کی۔ یہاں پر جو پہلا لفظ ہے لا تقدمو، اور یہ سورۃ الحجرات کی پہلی ہی آیت میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی ایسی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مت کہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اتنا ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 صحابہ تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پتہ کرتے ہیں امہات المومنین سے، اور پھر ایک نے کہا کہ آپ کی تہجد کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں، تو میں تو کبھی بھی ساری رات سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے کو آپ کے روزے کے معمولات پتہ چلے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ساری زندگی روزے رکھا کروں گا، اور اسی طرح تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بہت سختی سے منع فرمایا تھا، اور یہ جو ہماری شریعت کا اعتدال ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھنا ہے، اور اس اعتدال کی وجہ سے ہی ہم شریعت کو فالو بھی کر پاتے ہیں۔ جب ہم ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں تو پھر ہم کبھی ایک ایکسٹریم کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی دوسری کا، اور پھر ہم اس کو کنٹینیوسلی نہیں کر پاتے۔ اور پھر ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولنا، اور اس قسم کے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل تھے، تو آج ہمارے لیے کیا ادب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو سب سے بڑا ادب جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کسی اور انسان کے قول کے پیچھے نہ کریں، یعنی دوسرے انسان کے قول کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہے، یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے جس کا آج یہ امت شکار بھی ہے، اور حدیث کے انکار کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ قرآن کو پوری طرح سے اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے۔ بہت سے ایسے بڑے جرت مندانہ آرٹیکلز پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک آرٹیکل جو ہے وہ کسی نے اس کا لنک بھیجا، تو میں ان رائٹر کو پڑھتی نہیں ہوتی کیونکہ مجھے کچھ ان کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہے کہ یہ حدیث کے انکار کی طرف مائل ہیں۔
بہرحال وہ انہوں نے بھیجا لنک، تو میں نے کھول لیا، تو ریسنٹلی ایک جو گلوکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کی تعریف میں وہ پورا کا پورا آرٹیکل تھا. اور اب بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ میں نے پڑھا ان کے کسی قریبی ساتھی کی طرف سے کہ وہ تائب ہو چکی ہوئی تھی موسیقی سے، اور انہوں نے میوزک کئی سالوں سے اب چھوڑ دیا ہوا تھا. تو اس کے باوجود وہ آرٹیکل جو تھا وہ یہ تھا کہ ان جیسی موسیقی کون کہتا ہے کہ وہ روح کی غذا نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے ہے میوزک کے حوالے سے اور گانے کے حوالے سے، گانے والیوں کے حوالے سے، تو کیسے کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ یہ جرت ہی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے دین کے اور ہمارے ایمان کے تقاضے کدھر چلے جاتے ہیں؟ اور اب دیکھیں شیطان کا یہ کتنا بڑا ہمارے اوپر حملہ ہے کہ ہم سے حدیث کا انکار کروائے تاکہ ہم مختلف قسم کی خرافات کو جائز قرار دے لیں. باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، باب اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو کا بیان. تشعرون تعلمون ومنہ الشاعر، تشعرون کے معنی ہے تم جانتے ہو، اسی سے لفظ شاعر ماخوذ ہے، یعنی جاننے والا. ٹھیک ہے، شاعر کا مطلب ہے شعور رکھنے والا. تو عربوں کی شاعری ایسی ہوتی تھی، بڑے باشعور الفاظ ہوتے تھے ان کے، اور تھوڑی تھوڑی سی جو الفاظ ہیں ان کے اندر بڑی بڑی باتیں وہ جمع کر دیتے تھے. لیکن شاعر بھی طرح طرح کے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو حسان بن ثابت جیسا بھی ہوتے ہیں اور عبداللہ بن رواحہ جیسے بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتے تھے. بہرحال اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب اور احترام کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اور اس طرح اونچی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ہم تو نہیں ہیں، اور ہم ان کا اس ادب کا پاس کیسے کریں گے؟ تو خصوصاً ایک چیز جو ریسنٹلی مجھے دیکھنے میں آئی، وہ جب ہم عمرے پر جاتے ہیں اور پھر ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، پوری مسجد نبوی کا ہی اپنا ایک ادب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں، یعنی حرم مکی میں، بیت اللہ میں بچوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں بچے نہیں اندر جا سکتے، چھوٹے بچے، اور ان کے لیے جو مائیں ہیں وہ باہر صحن میں ہی بیٹھتی ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسجد کے اندر تاکہ شور نہ ہو، یہ وہاں کے ادب کا ایک تقاضا ہے. جب ہم روضہ مبارک پر ریاض الجنہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اب جب انہوں نے دروازے کھولنے ہیں تو اب سب نے وہاں پہنچنا ہے، سب نے وہاں جا کر سلام بھی کہہ لینا ہے. آپ کو 2 نفل کا ٹائم ملتا ہے. تو اس میں جو خواتین ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہیں اور اس طرح وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں والہانہ کہ لوگوں کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ گر رہے ہوتے ہیں. اور اس دفعہ تو یہ ہوا کہ ایک خاتون گریں اور ان کے اوپر باقاعدہ اسٹیمپیڈ ہو رہی تھی، تو پھر ان کے جو مرد پولیس ہے، میل پولیس ہے، اس کو بلانا پڑا. وہ آئے اور انہوں نے کھینچ کر وہ خاتون جو ہے وہ نیچے سے نکالی، کیونکہ کوئی رک ہی نہیں رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتے ہوئے انتہائی ادب، انتہائی وقار کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، اور اس طرح کی جو کیوس ہے وہ مچانے کی تو کہیں بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور کہاں یہ کہ آپ اس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مچائیں. قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکة قال قاد الخیران ان يهلك. سبحان اللہ. ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر 2 نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے. قاد الخیران ان يهلك، قریب تھا کہ 2 نیک آدمی ہلاک ہو جاتے.
ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، رفعا اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے اونچی کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب آپ کے پاس بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، فاشار احدہما بالاقرع بن حابس اخی بنی مجاشع واشار الاخر برجل آخر، تو دونوں میں سے ایک نے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں سے دونوں میں سے ایک نے کہا کہ مشورہ دیا اقرع بن حابس کو سردار بنانے کا، جو کہ بنو مشاجع میں سے تھا، اور دوسرے صحابی نے کسی اور آدمی کو سردار بنانے کا مشورہ دیا۔ قال نافع، تو نافع کہتے ہیں لا احفظ اسمہ، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، یعنی دوسرا جس کی سرداری کی بات کی تھی مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ فقال ابو بکر لعمر، تو کہا ابو بکر نے عمر سے، ما اردت الا خلافی، تم صرف میری مخالفت کے لیے یہ بات کر رہے ہو، یعنی میں نے ایک کا نام لیا ہے تو تم دوسرے کا نام لے رہے ہو۔ قالا، تو عمر نے کہا، ما اردت خلافک، میرا کوئی ارادہ نہیں آپ کی مخالفت کرنے کا، یعنی میں تو بس اپنا مشورہ دے رہا ہوں۔ فارتفعت اصواتہما فی ذلک، تو اس معاملے میں ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نازل کیا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم الآیہ، تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اپنی آوازیں بلند کرو۔ قال ابن الزبیر، ابن زبیر کہتے ہیں، فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہمہ ولم یذکر ذلک عن ابیہ یعنی ابا بکر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات اپنے نانا یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل نہیں کی۔ یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نانا کے لیے جو لفظ آیا ہے وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، باپ کا لفظ آیا ہے، تو عموماً ہم ددھیال سے یا دادا کو یا چچا کو باپ کے برابر کرتے ہیں، اور نانا جو ہیں وہ ایک اور خاندان اور ایک اور کیٹیگری میں آتے ہیں، جبکہ نانا بھی باپ کے ہی، یعنی ایک جو آنر ہے اور رتبہ ہے اس میں نانا کی بھی باپ ہی جیسی عزت اور مقام ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا تھے نا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اقرع بن حابس کا دیا تھا مشورہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن معبد کے امیر بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ نافع کو قعقاع بن معبد کا نام جو ہے وہ بھول گیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تو گویا ایک رازدان کی طرح بات کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ آئندہ ایک رازدان کی طرح آپ سے گفتگو کیا کروں گا، یعنی وہ فوراً اپنی بات سے کسی قسم کی کوئی ڈیفائنس ان لوگوں کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی، وہ اسی وقت دیر اینڈ دین وہ اپنے آپ کو کریکٹ کیا کرتے تھے، چاہے ان کا کوئی بھی مقام ہو، چاہے ان کی کوئی دانستہ غلطی نہ ہو۔ آگے ایک اور صحابی کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جن کی آواز نیچرلی بڑی تھی، اونچی تھی، تو انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے یہ آیات سنی جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے آزما لیا ہے، خالص کر لیا ہے، چن لیا ہے تقویٰ کے لیے۔ یعنی تقویٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے تو یہ ایک سائن ہوگا کہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کی قوت کا مینیفیسٹیشن ایک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب میں آپ کے سامنے آوازوں کا نیچا ہونا۔ اور آج ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سامنے، احادیث کے سامنے اپنی آوازیں نیچی کر لیں، اپنے اوپینینز نیچے کر لیں، اپنے اعتراضات کو ختم کریں۔ اگر کوئی بات جینوئنلی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پوچھ لیں، اور اگر یہ اعتراض برائے اعتراض ہے تو اللہ سے ڈریں، اللہ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی بڑے سے بات کر رہا ہو تو اپنی آواز اونچی کرے تو یہ ادب کے منافی ہے۔ تو مثلاً اپنے والدین کے آگے، والد والدہ کے آگے، بڑے بھائی کے آگے، استاد کے آگے تو آواز اونچی کرنا اور اونچی آواز سے بولنا اور بالکل پے در پے ایک اسی مرتبے پر آ کر بحث مباحثہ کرنا جو ہے وہ سوء ادب ہے۔ تو یہ آداب ہمیں رکھنے چاہیے ملحوظ۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ازہر بن سعد قال اخبرنا ابن عون قال انبأنی موسى بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اپنی مجلس سے گم پایا۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا اعلم لک علمہ، میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ فأتاہ، تو وہ آدمی جب ثابت بن قیس کے پاس آیا، فوجدہ جالسا فی بیتہ، تو ان کو پایا اپنے گھر میں بیٹھے، منکساً رأسہ، جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ فقال لہ، تو اس آدمی نے ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا، ما شأنک، کیا حال ہے تمہارا، کیا ہوا تمہیں؟ فقال شر، اس نے کہا ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ شر، برا حال ہے۔ کان یرفع صوتہ فوق صوت النبی فقد حبط عملہ وہو من اہل النار۔ تو ثابت بن قیس نے کہا کہ میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے اور میں اہل دوزخ میں سے قرار دیا گیا ہوں۔ فأتی الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فأخبرہ انہ قال کذا وکذا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ فقال موسیٰ، فرجع الیہ المرۃ الآخرہ ببشارۃ عظیمۃ، چنانچہ وہ دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آیا۔ فقال، اور ان کو کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا، ان کو کہا، اذهب الیہ فقل لہ انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، ان کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ اب ان کا بھی کمال کا تقویٰ یہ ہے نا، ادب، ان کا بھی دل آزمایا ہوا تھا، چنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی والی کیٹیگری میں وہ بھی تھے کہ میرا تو ادب ہی نہیں ہے تو میں اب گھر سے کیسے نکل سکتا ہوں، اور ان کی نیچرلی آواز جو ہے وہ بہت بلند تھی، اور یہ بھی شاعر بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز کو بلند نہیں کرنا، اور یہ حکم صرف صحابہ کرام ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ اس کا اطلاق ایسے مواقع پر بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کی احادیث بتائی جا رہی ہوں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بولنے والوں کا بھی محاسبہ کیا کرتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا کہ مجھے ایک آدمی نے کنکری ماری، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان دو آدمیوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ میں انہیں پکڑ کر آپ کے پاس لایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔
تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں، بابن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ مدینہ طیبہ کے باہر سے جو دیہاتی آیا کرتے تھے وہ عموماً ہوا کرتے تھے غیر مہذب لوگ، جنہیں نہ گھر سے بلانے کا سلیقہ آتا تھا، نہ وہ گفتگو کے آداب سے واقف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی جو آپ کی ایک تھی نا شرم و حیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نادان لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے۔ قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابی ملیکۃ ان عبد اللہ بن الزبیر اخبرهم انه قدم ركب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا امر القعقاع ابن معبد، کہ آپ قعقاع بن معبد کو ان کا امیر مقرر کر دیں۔ وقال عمر امر الاقرع بن حابس، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلکہ آپ اقرع بن حابس کو ان کا سردار بنا دیں۔ فقال ابو بکر، تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ما اردت الا او الا خلافی، کہ اے عمر تو نے تو میری مخالفت کا ارادہ کر رکھا ہے۔ فقال عمر ما اردت خلافک، تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا۔ فتماریا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزل فی ذلک، تو اس میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ، یعنی یہ آخر تک یہ آیت جو ہے یہ اس میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال یہ وہی ادب ہے، اور اس میں اتنی امیزنگ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آواز کو بلند نہ کرنے کا جو ادب ہے، جب یہ سکھایا گیا تو کن دو صحابہ سے یہ ایک ایکشن ہوا، اور وہ سب سے بڑے صحابہ، افضل ترین انسان غیر نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں سے بھی یہ ہو گیا، اور ان دونوں کو بھی دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیک کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جو ثابت بن قیس کی بات ہے نا، تو اس میں ان کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، موطا امام مالک کی جو روایت ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک تم آگ والوں میں سے نہیں ہو، تم اہل الجنہ میں سے ہو۔ اما ترضى ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تم ایک تعریف والی زندگی گزارو اور شہید کی موت مرو اور جنت میں داخل کیے جاؤ؟ اور یہی ثابت بن قیس جو ہیں یہ پھر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ جنگ یمامہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ فوراً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یہ اس کے خلاف لڑی گئی جنگیں تھیں۔ باب قولہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف آتے تو یہ صبر کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ امام بخاری نے اس آیت کے تحت کوئی حدیث نہیں ذکر فرمائی، لیکن ہوا یہی تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے جو گنوار قسم کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے وقت آئے اور حجرے سے باہر کھڑے ہو کر بالکل عام انداز میں آوازیں دینا شروع کر دیں، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، تو ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یا جس وقت بھی آپ باہر تشریف لائیں تو وہ آپ سے بات کر لیں، انہیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ اور آیت کا جو انداز ہے نا ان کو سکھانے کا کہ اکثرہم لا یعقلون، کہ
ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتی، ان کی عقل ان کو یہ نہیں سکھاتی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عقل انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ جو انسان عقل مند ہوگا وہ جلد بازی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہرحال بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کوئی اگر غلطی سے اس طرح کی حرکت کر گیا انجانے میں تو اللہ بہرحال اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجع بعید رد، رجع بعید کے معنی ہیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا، بعید از امکان ہے۔ فروج فتوق واحدها فرج، فروج کے معنی شگاف کے ہیں، اس کا واحد فرج ہے۔ من حبل الورید وریداہ فی حلقہ والحبل حبل العاتق، من حبل الورید کے معنی ہے شہرگ، یہ حلق میں دو ہوتی ہیں، اور حبل گردن کی رگ کو کہتے ہیں۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا ما تنقص الارض من عظامہم، ما تنقص الارض سے مراد ہڈیاں ہیں جنہیں زمین کھاتی اور کم کرتی ہے۔ تبصرتن بصیرتن، تبصرتن کے معنی ہے بصیرت یعنی راہ دکھانا۔ وحب الحسید الحنطۃ، وحب الحسید کے معنی ہے گیہوں کے دانے۔ باسقاتن الطوال، باسقات کے معنی ہے لمبے لمبے۔ افعینا افاعیا علینا حین انشأکم وانشأ خلقکم، افعینا کیا ہم اس سے عاجز ہو گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے ہم تمہیں وجود بخش چکے ہیں۔ وقال قرینہ الشیطان الذی قید لہ، وقال قرینہ میں قرین سے مراد وہ ہمزاد شیطان ہے جو ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فنقبوا بربو، فنقبوا کے معنی ہیں وہ چلے پھرے۔ او القى السمع، او القى السمع کا مطلب ہے کہ اپنے دل میں دوسرا کوئی خیال نہ لائے، یعنی کان لگا کر سنے۔ او القى السمع لا يحدث نفسه بغیرہ، کہ اپنے دل میں دوسرا کوئی خیال نہ لائے یعنی کان لگا کر سنے۔ رقیب عتید رصد، رقیب عتید ایسا نگران جو مستعد اور تیار ہے۔ سائق و شہید الملکانی کاتب و شہید، شہید شاہد بالغیب۔ سائق و شہید اس سے مراد دو فرشتے ہیں، ایک لکھنے والا اور دوسرا گواہ۔ شہید سے مراد جو غیب کی گواہی دینے والا ہو۔ لغوب النصبی وقال غیرہ ندید الکفر ما دام فی اکمامہ ومعناہ مندود بعدہ علی بعد فاذا خرج من اکمامہ فلیس بندید۔ لغوبن کے معنی ہے تھکاوٹ۔ مجاہد کے علاوہ نے یہ بھی کہا ندیدن سے مراد وہ خوشہ ہے جو پتوں کے غلاف میں چھپا رہے اور تہ بتہ ہو، جب وہ غلاف سے باہر آ جائے تو اسے ندید نہیں کہتے۔ فی ادبار النجوم الطور و ادبار السجود کان عاصم یفتح التی فی قاف و یکسر التی فی الطور و یکسران جمیعا و ینصبان وقال ابن عباس یوم الخروج یوم یخرجون من القبور۔ و ادبار النجوم جو سورہ طور میں ہے، و ادبار السجود جو سورہ قاف میں ہے، یعنی ایک مرتبہ ادبار اور ایک جگہ پہ ادبار۔ امام عاصم سورہ قاف میں فتحہ کے ساتھ یعنی ادبار پڑھتے ہیں اور سورہ طور میں کسرہ کے ساتھ یعنی ادبار پڑھتے ہیں۔ کچھ حضرات نے دونوں جگہ کسرہ پڑھا ہے یعنی ادبار السجود اور ادبار النجوم، اور کچھ حضرات نے دونوں جگہ فتحہ پڑھا ہے، ادبار السجود اور ادبار النجوم۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یوم الخروج سے مراد وہ دن جب وہ قبروں سے نکلیں گے۔ کفار جو ہیں سب سے زیادہ جو انہوں نے بگننگ میں شروع میں انکار کیا ہے تو وہ جی کر اٹھنے کا، اور یہ کہ جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں رل مل جائیں گی، گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے؟ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو پھر ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے۔ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بتاتے ہیں کہ یہ رجعٌ بعید نہیں، یہ رجعٌ یسیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ہم زمین کو ایسے تیزی کے ساتھ شق کریں گے، پھاڑیں گے، اور وہ جو حشر ہے یعنی اس دن لوگوں کو اکٹھے کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ایک اور سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ روم آیا 27 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے خلق کی ابتدا کی اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ تم کہتے ہو مشکل ہے، وہ تو آسان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ابتدا مشکل تھی، نہ دوبارہ مشکل ہے، نہ اعادہ مشکل ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو آسان ہے، تمہیں پہلی دفعہ دنیا میں لانے والا وہی ہے نا، تو تمہیں دوبارہ بھی وہی لے کر آئے گا۔ پھر یہاں پر جو لفظ ہے فروجن، فتوقن، واحدها فرجن، یہ سورہ قاف میں آیا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یعنی آسمان کو دیکھو کس طرح اس کو ہم نے بنایا، اس کو ہم نے زینت دی، اور پھر اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کہیں سے وہ پھٹا ہوا نہیں، اتنی بڑی چادر تمہارے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس کے محکم اور قوی ہونے کی ایک طرف اشارہ ہے۔ پھر ہے حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور یہ سورہ قاف آیا 16 اور 17 ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ حبل الورید یعنی آپ کی جو جگلر وین ہے، شہ رگ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے بھی اس کے جی میں آتے ہیں، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی قریب ہیں، اور جب دو لینے والے فرشتے لے لیتے ہیں یعنی اس کے دائیں اور بائیں سے اس کے ہر لفظ کو، ہر ایکشن کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حبل الورید سے قریب ہونے والی بات ہے، اس میں علماء سلف کے دو اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خود قریب ہونا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی حبل الورید سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اس طرح پھر کیونکہ عام بات ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہر انسان، چاہے وہ عبادت گزار ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ سرکش ہے، چاہے وہ اطاعت گزار ہے، بس اللہ تعالیٰ حبل الورید سے بھی زیادہ یعنی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہاں پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں قرب سے مراد ملائکہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے قریب نہیں ہوتا۔ آپ اب عقیدۃ الواسطیہ الحمدللہ کہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عقیدے کی اور مختلف ٹرمینالوجیز کی سمجھ آئے گی۔ ایک چیز آپ پڑھیں گے وہ ہے معیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے، معیت خاصہ اور معیت عامہ۔ معیت عامہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، کافر فاجر کے بھی ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر انسان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسی خاص کوالٹیز رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ معیت خاصہ ہے۔ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ انشاءاللہ عقیدہ میں مزید پڑھیں گے۔ تو قرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرب عام اور خاص نہیں ہوتا، قرب اللہ تعالیٰ کا صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا شرف اور تکریم ہے جو اپنے اطاعت گزار بندوں کو وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استقامت اختیار کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں استقامت اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیا 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان الذی تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ جس ہستی کو تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بیسکلی جب انسان اللہ تعالیٰ کو دعا میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے۔ ون آف دا فیکٹرز جو اللہ کا قرب لاتے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ملتا ہے عبادت گزاروں کو، دعا کرنے والوں کو۔ عامت الناس کے لیے مائیت تو ہے مختلف قسم کی، لیکن قرب نہیں ہے۔ اور یہی جو سیکنڈ والا قول ہے کہ قرب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، تو یہی قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور اس آیت میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے پھر مراد انہوں نے بھی یہی لی ہے کہ یہاں پر ملائکہ کا قرب جو ہے وہ معنی ہے۔ پھر اس سورہ میں کافی آپ کو جو ہیں عقیدے کے مسائل وہ یہ قرب اور مائیت والے، یہ تو آپ عقیدہ واسطیہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسی طرح کے آئیں گے مسائل عقیدے کے جو انشاءاللہ تعالی وہاں پر کلیئر ہوں گے۔ کچھ کی اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم یہاں پر بریفلی ان کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں ما تنقص الارض، یہ بھی سورہ قاف کی شروع کی آیات میں ہے، آیت نمبر اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں زمین ان میں سے جو کچھ بھی کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ہے ایک محفوظ کتاب، یعنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کون قبر میں کب گیا، کتنا جسم کھایا گیا، مٹی نے کہاں اس کو گلایا سڑایا، کہاں وہ مٹی میں رل مل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کا کال ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ میرے کسی انسیسٹر کی گوشت اور خون اور ہڈیوں سے یہ جو سامنے مٹی کی دیوار ہے یہ بنی ہو، یعنی ایسے ری سائیکلنگ ہو رہی ہے نا انسان کی بھی۔ اور وہ جو چھوٹا سا کوئی ذرہ ہے جو ہمارا زمین کے اندر بیج کی طرح بویا ہوا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا اگنے کا تو ہم زمین سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے ہماری ہڈیاں، ہماری جلد، ہمارا گوشت، ہمارے سارے مسلز وغیرہ وہ کہاں ہیں، وہ کدھر گئے، وہ کس کے پیٹ میں گئے، اور وہ ایسے ہم نئے سرے سے وہی انسان بن کے اٹھ کھڑے ہوں گے جب سور میں پھونکا جائے گا۔ یہاں تک کہ مرد حضرات کے جو ختنے کا چھوٹا سا وہ پیس آف فلیش ہوتا ہے وہ بھی ان کا واپس ان کے اوپر ہوگا۔ پھر ایک اور دیکھ لیجئے وقال قرینہ الشیطان الذی قید لہ، کہ وقال قرینہ میں یہاں مراد وہ شیطان ہے کہ جو اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو آیت ہے جس سے امام بخاری یہ لائے ہیں وقال قرینہ، تو وہ آیت تو یہ ہے وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ تو یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ امام بخاری سے کچھ سہو ہوا ہے کہ یہاں مراد وہ شیطان نہیں ہے، یہاں مراد وہ فرشتہ ہے کہ جو اس کے اعمال نامہ کو لکھتا رہا، ٹھیک ہے، اور وہی اسی کی کسٹڈی میں انسان ہوگا، ان دونوں فرشتوں کی کسٹڈی میں انسان ہوگا، اور وہ ان میں سے ایک کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی میرے پاس حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں آگے آتا ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ قاف کی آیت نمبر 27 ہے کہ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔
تو وہاں مراد وہ شیطان ہے کہ جو اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ پھر اس کو دیکھ لیجئے، او القى السمع، کہ جو توجہ سے سنے بات کو، اور یہ ہے سورہ قاف کی ٹورڈز دی اینڈ یہ آیا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے بستیاں قومیں ہلاک کیں جو ان سے زیادہ سخت تھیں، اور ان کو ہم نے پکڑا، فنقبوا فی البلاد، اور وہ بہت شہروں میں انہوں نے نقب لگائے، یعنی بڑے ترقی یافتہ وہ تھے، بڑا ایکسپلائٹ کیا انہوں نے ریسورسز کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من محیص، تو کیا ان کو کوئی جائے پناہ ملی جب انہوں نے فرار اختیار کیا، جب ہماری پکڑ آئی اور پھر انہوں نے فرار اختیار کیا، تو کیا ان کو کوئی جائے پناہ ملی؟ تو ان کو کوئی جائے پناہ نہ ملی، بلکہ ان کو عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت پھر کوئی بھی جائے پناہ انسان کو نہیں ملتی۔ اور یہاں پر جو ہے نا، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں نصیحت ہے، بڑی ہی عظیم نصیحت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کے پاس دل ہے۔ اب دل تو سب کے پاس ہے، تو یہاں پر کون سا دل مراد ہے؟ وہ دل جو مومن کا دل ہے، جو قلب مومن ہے، اور جس کے اوپر نصیحت اثر کرتی ہے، وہ توجہ سے بات کو سنتا ہے اور وہ اپنے عمل کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا سورہ ذاریات میں آتا ہے آیا 55 میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں سائق و شہید، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ، یعنی یہ دو فرشتے ہیں جو ساری زندگی اس کے ساتھ کرامن کاتبین جو رہے ہیں۔ اور یہ آتا ہے سورہ قاف میں، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان قبر سے جب نکلے گا تو ساتھ دو فرشتے ہوں گے، بھاگ تو وہ کہیں سکے گا نہیں، وہ کسٹڈی میں ہوگا۔ ایک سائق ہوگا ہانکنے والا جو اس کو کہے گا اس طرف چلو اس طرف چلو، اور ایک ہوگا جو گواہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ دونوں فرشتے ہوں گے، کوئی انسان نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے من لغوب، اور یہ ہے سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں اور ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ یہ بھی عقیدہ واسطیہ میں آپ پڑھیں گے، یہ بھی عقیدے کی ایک بہت اہم بات ہے جس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہیں نا وہ صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی جو اللہ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ غالب ہے، اللہ الرحمن ہے، اللہ حی ہے، القیوم ہے، اللطیف ہے، خبیر، علیم، وہاب، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات سلبیہ ہیں۔ سلبیہ آپ اردو میں لفظ بولتے ہیں قوت سلب ہو گئی، یعنی قوت ختم ہو گئی، تو صفات سلبیہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں، اور اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ کی کامل قوت اور کامل قدرت کی صفات موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں تھکے نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ القوی ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تھکے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے القوی ہونے کی جو صفت ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یہ صفات ذاتیہ ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، تو اس کے اوپر ہم جا کر تو نعوذ باللہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما مسنا من لغوب، تو ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو صفات سلبیہ ہیں وہ محض نفی نہیں ہوتی کہ وہاں یہ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بس اس کو نیند اونگ نہیں آتی، بلکہ وہ اس کے اپوزٹ، اس کی کسی پرفیکشن کے لیول کی صفات ثبوتیہ کے اگینسٹ ہوتی ہیں۔ باب قولہ وتقول هل من مزید،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اور وہ جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جہنم اتنی وسیع ہوگی کہ تمام جو جہنم کے مستحق ہیں وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں گے تو بھی جگہ بچ رہے گی۔ قال حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود قال حدثنا حرمی ابن عمارۃ قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى فی النار وتقول هل من مزید حتى يدع قدمه فتقول قط قط۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جہنمی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو دوزخ یہی کہتی رہے گی کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھ دے گا، اس وقت وہ کہے گی بس بس، یعنی میں بھر گئی۔ قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا ابو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره رفعه واكثر ما كان يوقفه ابو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيدع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اسے مرفوعاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ راوی حدیث ابو سفیان حمیری اسے موقوف یعنی ابو ہریرہ کا قول بیان کرتے ہیں۔ جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ تو وہ جواب دے گی کچھ اور بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دیں گے تو وہ کہے گی کہ بس بس۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ سورہ السجدہ میں آتا ہے۔ تو جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی کہ کیا ابھی کچھ اور ہے، یعنی اگر تیرے اور دشمن ہیں تو میرے اندر بھیج دے، میرے پاس ابھی گنجائش ہے۔ تو اس سوال و جواب سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہنم بہت وسیع ہے، بہت بڑی کوئی بلا ہے جو غیظ و غضب سے بھڑک رہی ہوگی، جتنے مستحق ہیں ان کو میرے اندر بھیج دو، میں آج کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور دوسری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدم، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ہم ایسے ہی مانیں گے جیسے ہمیں بتا دی گئی ہیں۔ ہم ان میں کوئی اس کی تکییف نہیں کریں گے کہ کیسا ہے وہ قدم، ہم تحریف نہیں کریں گے کہ نہیں قدم سے مراد تو ہے کہ کافروں کو ذلیل کرنا، اور اسی طرح سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قدم کو اگر ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بعض جو ڈیویٹڈ سیکٹس تھے انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہیومنائز کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں قدم کو اور اللہ تعالیٰ کی رجل یعنی پنڈلی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا ہے اس پر ہم عین اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اور وہ کیسی ہے، کیا اس کی ہم تمثیل کر سکتے ہیں؟ تو تمثیل تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی تو کوئی چیز ہے نہیں، بس ہمیں اس بات کرنا ہے، افرم کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدم ہے، لیکن وہ مخلوق کے کسی بھی قدم کے ساتھ مماثل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پر لا مثیل لصفات اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ عقیدہ واسطیہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تھا عرش کے بارے میں کہ عرش کی کیفیت کیسی ہے تو انہوں نے کہا تھا الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول، کہ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں عرش پر، لیکن کیسے تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسی طرح کے کوئی بھی وسوسے اگر ہمارے دل میں آتے ہیں
کسی کیفیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں تو ہمیں اسی وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے باہمی تکرار کی۔ دوزخ نے کہا، میں تو متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ وقالت الجنت، اور جنت نے کہا، مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہ میرے اندر تو صرف کمزور اور ناتواں اور کم مرتبے والے لوگ داخل ہوں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے کہا، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وقال للنار، اور دوزخ سے کہا، انما انتی عذاب، کہ تو میرا عذاب ہے، اعذب بکی من اشاء من عبادی، اور تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا، بہرحال ان دونوں کو بھرنا ضرور ہے۔ فَأَمَّا النَّارُ، تو جہاں تک معاملہ آگ کا ہے، فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَدْعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ، دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھے گا۔ جب وہ قدم رکھے گا تو اس وقت وہ دوزخ بولے گی، بس بس اور بس۔ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، پھر اس وقت یہ بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے لپٹ جائے گا، یعنی سکڑ جائے گی، شرنک ہو جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ، اور جہاں تک ہے جنت کا معاملہ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، تو اس کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کر دیں گے۔ تو لہٰذا دوزخ تو اپنے مستحقین سے بھرے گی، کوئی نئی مخلوق نہیں پیدا کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے کہ ایک مخلوق بنائیں اور دوزخ کو بھرنے کے لیے دوزخ میں ڈال دیں۔ لیکن جنت کا جہاں تک معاملہ ہے تو جنت بھر جائے گی اپنے مستحقین سے، جن کو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے گا اور اپنے فضل سے، اور اس کے بعد ابھی اس میں بہت سی جگہ باقی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ اس سے جنت کو بھریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنت میں تو وہ ایک مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھریں گے، لیکن دوزخ کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی جائے گی۔ دوزخ کو اللہ تعالیٰ ویسے اپنا قدم اس میں رکھیں گے تو وہ شرنک ہو جائے گی، وہ پھر اور نہیں مانگے گی۔ باب قولہ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے تسبیح کیجیے کا بیان۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم عن جریر عن اسماعیل عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال كنا جلوسا لیلة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فنظر الى القمر لیلة 14 فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، اور اسے دیکھنے میں تمہیں دھکم پیل نہیں کرنا پڑے گی۔ فإن استطعتم الا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز نہ چھوڑو، یعنی عصر اور فجر،
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی عصر اور فجر کی جو نمازیں ہیں، یعنی ان آیات میں ان کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک اور حدیث میں یہ فضیلت بھی فجر اور عصر کی بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ان نمازوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے گا وہ دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو فینومینا ہے اور اس کی جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، اور قرآن میں جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا ذکر ہے ان میں سے نمبر 1 سورۃ القیامہ آیا 22-23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ پھر سورہ یونس آیا 26، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور زیادہ کی تفسیر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظری الی وجہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی طرف نظر کی ہے، زیادہ کی تفسیر۔ پھر سورہ قاف آیا 35، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں وہ کچھ ہوگا جس کو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید ہے۔ تو مزید سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار۔ اب عصر اور فجر کے درمیان بھی کچھ علماء نے جو افضلیت ہے وہ عصر کی بتائی ہے، اس لیے کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ بھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو لہٰذا فجر اور عصر میں سے بھی عصر کی نماز کو افضل قرار دیا ہے، لیکن بہرحال تمام نمازیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی فضیلت رکھتی ہیں، اور عصر کی نماز کو بہرحال لیٹ نہیں کرنا چاہیے، سورج کے پیلا پڑنے پر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھ کے اوالی یعنی مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں میں جاتے، اور اس وقت بھی سورج ابھی ایسے روشن ہوتا کہ کوئی اگر اپنی تیر جو ہے وہ پھینکتا تو تیر گرنے کی جگہ پر بھی اس کی نظر ہوتی، یعنی اتنی ابھی روشنی ہوا کرتی تھی۔ اس حدیث میں ہمیں کچھ مزید باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نماز ہے ہمیں کہا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، صلی نہیں کہا، تو لہٰذا نماز جو ہے وہ بذات خود تسبیح ہے۔ اسی لیے سورہ روم کی آیت 17-18، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِینَ تُظْہِرُونَ۔ اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے پانچوں نمازوں کے اوقات کی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ انکار حدیث کرتے ہیں اور قرآن سے کہتے ہیں کہ صرف 3 نمازیں ثابت ہیں۔ آپ کے اس شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فرضی صرف 3 ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے باقاعدہ استدلال کیا کرتے تھے، اور یہ بہت سی جگہوں پر بہت سے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات، ایک اور فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان میں سے جو شام کے اذکار ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہو جانے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے وہ اذکار رہ جائیں تو نصف اللیل تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال ابن عباس امرہ ان یسبح فی ادبار الصلوات کلہا، یعنی قولہ و ادبار السجود۔ مجاہد سے روایت ہے کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ کا مقصد یہ جو آیت کریمہ ہے وہ ادبار السجود اس کی تشریح کرنا تھا۔ اب ان تسبیحات سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نمبر 2، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا، اور نمبر 3،
فرض نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی کرنا، اور اس حدیث سے بہرحال ہمیں پہلا جو قول ہے فرض نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھنا، اس کی طرف زیادہ اشارہ ملتا ہے۔ اللہ عالم۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام الذاریات الریاح، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الذاریات سے مراد ہوائیں ہے۔ وقال غیرہ تذروہ، الکہف 45، تفرقہ، ان کے علاوہ نے کہا تذروہ کے معنی ہے اسے بکھیر دے اور منتشر کر دے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں آیا ہے تذروہ الریاح۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تأکلوا وتشربوا فی مدخل واحد ویخرجوا من موضعین۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی خود تمہاری ذات میں نشانیاں ہیں، تمہارا کھانا پینا ایک راستے سے، منہ کے راستے سے ہوتا ہے، اور اس کے اخراج کے لیے دو الگ راستے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ فراغ فرجع، فراغ کے معنی ہے لوٹ کر آیا۔ فسکت فجمعت اصابعها فضربت به جبهتها، فسکت کے معنی ہے مٹھی باندھ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ والرمیم نبات الارض اذا یبسا ودیسا، زمین کی وہ گھاس جو خشک ہو جائے اور اسے روندا جائے۔ لموسعون ای لذو سعۃ وکذالک علی الموسع قدرہ، یعنی القویہ۔ لموسعون کا مطلب ہے کہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں، اسی طرح علی الموسع قدرہ میں موسع صاحب وسعت اور قدرت والا مراد ہے۔ زوجین الذکر والانثی واختلاف الالوان حلو وحامد فہما زوجان، زوجین سے مراد ہے نر مادہ، یا الگ الگ رنگ یا الگ الگ ذائقے، مثلاً میٹھی اور ترش چیزیں، یہ بھی زوجین میں شامل ہیں۔ ففروا الی اللہ من اللہ الیہ، ففروا الی اللہ یعنی اللہ کی معصیت سے اس کی اطاعت کی طرف بھاگ آؤ۔ الا لیعبدون ما خلقت اہل السعادۃ من اہل الفریقین الا لیوحدون، وقال بعضهم خلقهم لیفعلوا ففعل بعض وترک بعض وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب الدلو العظیم۔ الا لیعبدون کے معنی ہے کہ جن و انس میں جتنی بھی نیک روحیں ہیں انہیں میں نے صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا تو اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو اختیار کریں، لیکن کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا۔ قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والوں کے لیے اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ الذنوب بڑے ڈول کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری نے یہاں پر جو قال علی علیہ السلام آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شارحین یہ لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے نہیں لکھا، یہ بعد کے کوئی جو کاتبین ہیں، نساخ یعنی لکھنے والے، امام بخاری کے شاگردوں میں سے کسی نے، جن کا رجحان ہے وہ شیعان علی اور اس سیکٹ کی طرف، تو انہوں نے علیہ السلام لکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ، ورنہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے افضل ترین کلمہ ہے جو ہم بولتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو گئی دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہو نہیں سکتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان والذاریات ذروا، تو الذاریات وہ ہوائیں جو ڈسٹ کو، مٹی کو، اور مٹی کے ساتھ کس کس چیز کو وہ اڑائے پھرتی ہیں۔ تیز ہوں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ تو گاڑیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، بعض ممالک میں جہاں پہ کمزور اور اس طرح کے گھر ہوتے ہیں تو ان کے گھروں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ پھر اسی آیت میں آگے آتا ہے فالحاملات وقرا، فالحاملات وقرا اٹھانے والیاں بوجھ کو یعنی بادلوں کو ہانک کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، انہی ہوا کے دوش پر ہوتے ہیں نا وہ بادل بھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حاملات وقرا سے مراد یہاں پر کشتیاں ہیں جو کہ مختلف قسم کا رزق اور سامان سمندروں میں اٹھا کے چلتی ہیں۔ پھر ہے فالجاریات یسرا، یہاں پر بھی
بعض نے کہا کہ اس سے مراد بھی کشتیاں ہیں کہ وہ بڑے ہی آرام سے سمندر کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندر کا پانی اور ہوائیں مسخر کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فالجاریات یسرا سے مراد بادل ہیں جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنی یسر اور کتنی سہولت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر فالمقسمات امرا، اور یہ ہیں جی قسم ملائکہ کی کہ جن کو مختلف قسم کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں اس کائنات میں۔ اور پھر مقسم علیہ، یہ تو ہے نا قسمیں، تو قسم کھائی کس بات پہ جا رہی ہے؟ انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ البتہ سچی ہے، وہ ہو کے رہنے والی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگلی جو بات ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے نفسوں میں کتنی نشانیاں ہیں۔ تم کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، ایک ہی فوڈ پائپ سے ایک ہی سٹمک کے اندر ایک ہی جگہ پہ وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے، لیکن جب اس کے نکلنے کا وقت ہے تو وہ ایک چیز الگ راستے سے نکلتی ہے اور دوسری الگ راستے سے نکلتی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی زیادہ عظیم اور عجب اور ونڈرفل اور امیزنگ نشانیاں ہمیں اپنے نفسوں میں ملتی ہیں۔ اور اس میں ایک کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، مفتاح دار السعادہ، اور ایک ہے وہ منشور اہل العلم والولایہ، اور اس میں انہوں نے، اور پھر ایک اور کتاب ہے التبیان، اس میں انہوں نے امام ابن القیم نے اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کے اپنے جی کے اندر ہیں، اپنے نفس کے، اپنی باڈی کے اندر ہیں۔ اور آج آپ کوئی بھی طب کی کتاب، کوئی میڈیسن کی کتاب آپ پڑھیں اور آپ خود اس کو ذرا کریں ریلیٹ اس ساری بایولوجی کو، ہیومن بایولوجی کو۔ میں نے ایک دفعہ کوئی بچوں کی کوئی سائنس کی کتاب میں ایک دفعہ وہ سیلز کا پڑھا کہ آپ کی جو چیکس کے جو سکن ہے اور آپ کی جو بازو کی سکن ہے، آپ کی جو لپس کی سکن ہے یا آپ کی جو ٹانگوں کی سکن ہے، ہر جگہ کے سکن کے جو سیلز ہیں وہ فرق ہیں، اور کیسے وہ ایک چھوٹا سا بالکل سمپل سا سیل اتنے کمپلیکس سسٹم میں کیسے وہ فارم ہو جاتا ہے، کیسے ہماری آرٹریز اور وینز اور کیپلریز اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتی ہیں۔ بہرحال فراغا، اگلا لفظ دیکھ لیجئے، فراغا فرجع، فراغا یعنی جہاں پر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فراغا الی اہلہ، تو وہ ذرا تیزی سے گئے اپنے گھر والوں کی طرف۔ تیزی سے گھر والوں کی طرف جانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں اب وہ تیزی سے گئے ہیں اور خفیہ طریقے سے۔ راغا میں یہ معنی ہے کہ ان کو نہ پتہ چلے، مہمانوں کو نہ پتہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ اس میں آپ کو مہمان نوازی کے بہت بڑا ایک ادب پتہ چل رہا ہے کہ بالکل خاموشی سے کہ مہمانوں کو یہ کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، یا وہ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی خاص تکلف نہ کیجیے گا، یا وہ مجھے بٹھا لیں، تو وہ ایسے گئے غیر محسوس طریقے سے، اور یہ ان کا کرم اور ان کی محبت تھی اپنے مہمانوں کے لیے کہ وہ تیزی سے بھی گئے اور مخفی طریقے سے بھی گئے اپنے گھر والوں کو کہنے کے لیے کہ مہمان آئے ہیں اور ان کے لیے کوئی ضیافت کا بندوبست کیا جائے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ضیافت کیا تھی، فجاء بعجل سمین، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے بعجل حنیذ، کہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت سخی اور بہت مہمان نواز تھے، کہ ان کے گھر میں، یہ غور طلب بات ہے جو بعض شارحین نے لکھی ہے، کہ ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی گوشت کی چیز موجود ہوتی تھی کہ جس کو وہ اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر سکیں۔ وہ بھنا ہوا وہ بچڑا جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس وقت یا ذبح کیا ہے یا جتنی بھی اس میں دیر لگی ہے اللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ موجود تھا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض گھرانے ہوتے ہیں وہ کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کوئی جاتا ہے ہر وقت، کسی بھی وقت چلے جاؤ تو ایفرٹ لیسلی، چاہے ان کے ہاں ملازم نہ بھی ہوں،
چاہے خاتون خانہ کو خود کام کرنا پڑے، لیکن وہ ایفرٹ لیسلی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلنے دیتی ہیں کہ انہوں نے کسی مہمان کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے. اور بعض جو ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی 20 دفعہ تو اٹھ کے کچن میں جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں جا کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی پسینے چھوٹ گئے ہیں کسی کے سامنے اگر آپ نے چائے سرو کر لی ہے تو یہ نا مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے کہ مہمان جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرے کہ وہ آیا ہی کیوں آپ کی طرف. آپ نے اس کو یہ دکھایا کہ تم نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے، تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے. آپ کے پاس گھر میں جو ہے جتنا ہے آپ اس کو دیں اور اچھے طریقے سے اور خندہ پیشانی سے اس کے آگے پیش کریں. بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 50 ڈشیں ہی دیں اور لیوش ہی کریں تو آپ کے لیے کوئی مہمان نوازی کا آپ کو تمغہ ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. بات ہے کہ آپ کن فیلنگز کے ساتھ آپ مہمان کے سامنے کچھ رکھتے ہیں. کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر اگر کوئی جانا پڑ بھی جائے، اگر کسی کو کسی ضرورت کے تحت یا کوئی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا سنت فرض پورا کرنے کے لیے، کوئی خوشی غمی، تو پھر لوگوں کا دل یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہم خود ساتھ لے جائیں، کیونکہ ان کو چائے پلانے میں مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بھی امبیرسمنٹ ہو اور ان کو بھی ہو، تو ہم ویسے ہی ایک ازراہ خیر سگالی ہم کچھ لے جاتے ہیں خود ہی ساتھ. تو انسان کی ایسی مشہوری نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہر سخی کو اور دے، دعا کرتا ہے سخی کے لیے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ ہر بخیل کو ہلاک کر دے، یعنی بخیل کا مال ہلاک کر دے. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں فسکت، وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنی پیشانی پر مارے ہیں. تو یہ تھا تعجب کے لیے، حیرانی کے لیے، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم کے بارے میں. تو یہ ایک خصوصاً ایک کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کا ایک ایکشن ہے، اور ایک طرح سے ایک فطری ایکشن ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھتی ہیں کہ جو معروف نہیں ہوتی تو وہ اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے والرمیم نبات الارض اذا یبس ودیسا، زمین کی وہ نباتات کہ جب وہ بالکل خشک ہو جائیں اور روند دی جائیں. یہ ہے سورہ الذاریات میں ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کہ وہ ہوا جس چیز پر بھی آتی تھی اس کو رمیم کی طرح کر دیتی تھی، اس کو بالکل ایسے چورا چورا کر دیتی تھی. اور یہ ہے ہوا جو قوم عاد پر آئی تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے وہ ان کے اوپر چلی 8 دن اور 7 راتیں، اور وہ ایسے وہاں پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ وہ کھجور کے اوندھے گرے ہوئے تنے ہیں، لمبے اونچے، اور پھر وہ سارے کے سارے گرے پڑے اور اپنے گھروں کے اندر گرے پڑے. نسأل اللہ العافیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اس طرح کے کسی بھی انجام اور کسی بھی خوفناک منظر سے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں. تھوڑا سا یہاں کے اوپر ذرا اگر ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوی کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اپنی سب سے لطیف مخلوق سے، ہوا سے. بالکل اسی طرح جیسے فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. سورہ زخرف آیا 51-52. کیا یہ ملک مصر اور اس کی نہریں میرے نیچے نہیں بہتی؟ کیا یہ سارے واٹر ورکس میرے قبضے میں نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جو حقیر ہے اور جو اپنی بات بھی صحیح بیان نہیں کر سک رہا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی مصر کے سمندر کے اندر اس کو غرق کیا. پانی ہی کا اس کو فخر تھا کہ پانیوں پر میرا کنٹرول ہے، اور پانی ہی اس کو غرق کرنے کا باعث بنا، پانی ہی اس کی ہلاکت کا باعث بنا. پھر ففروا الی اللہ من اللہ الیہ، آپ نے اللہ سے بھاگنا ہے اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے.
اللہ سے بھاگنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی معصیت سے دور بھاگنا ہے، اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ، کوئی نجات کی جگہ نہیں تیرے سے مگر تیری ہی طرف. آپ دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ کس سے کرتا ہے؟ ڈرتا کس سے ہے گناہ کر کے؟ اللہ سے. اور توبہ کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف، اسی کے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہے. تو ہمارے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں کہ جس کو ہم نے خوش کرنا ہو اور جس کے دامن میں ہم نے پناہ لینی ہو. تو ہماری ابتدا فرار کی معصیت سے ہے اور انتہا ہماری فرار کی اللہ ہی کی طرف اس کی اطاعت کے ذریعے سے ہے. آگے دیکھتے ہیں. وقال مجاہد ذنوباً سبیلاً، مجاہد نے کہا ذنوباً کے معنی ہے راستہ، سرتن صیحتن، اور سرتن کے معنی ہے چیخو پکار کرنا. العقیمہ التی لا تلد، العقیم سے مراد وہ عورت ہے جو بچہ نہ جنے یعنی بانجھ. وقال ابن عباس والحبک استواؤها وحسنها، ابن عباس نے فرمایا والحبک سے مراد آسمان کا خوبصورت اور ہموار ہونا ہے. فی غمرتن فی ضلالتہم یتمادون، فی غمرتن سے مراد وہ گمراہی میں پڑے اپنے اوقات گزارتے ہیں. وقال غیرہ وتواصوا تواطؤوا، دوسروں نے کہا تواصوا کے معنی ہے انہوں نے اتفاق کر لیا. وقال غیرہ مسومۃ معلمۃ من السیماء، اور ان کے علاوہ نے کہا مسومتاً کا لفظ سیما سے ماخوذ ہے جس کے معنی نشان زدہ کے ہیں. قتل الانسان لعن، اور قتل الانسان یہاں نہیں ہے الذاریات میں بلکہ سورہ عبس میں ہے اور اس کا معنی ہے لعنت زدہ. انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.